الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل تھی کہ ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، ہم جس کے چاہے درجے بلند کرتے ہیں. إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک آپ کا رب حکمت والا اور جاننے والا ہے. سورہ انعام چل رہی ہے، آیت نمبر 83 پڑھی گئی. پھر آیت نمبر 84 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشا. کُلًّا ہدینا، ہم نے سب کو ہدایت دی. وَنُوحًا ہدینا من قبل ومن ذريته داؤد وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور ان سب سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان کو، اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور نیک کام کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو. کل من الصالحین، ہر ایک نیک لوگوں میں سے ہے. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے سب کو سارے جہاں والوں پر فضیلت دی. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ہم نے بعضوں کو ان کے باپ داداؤں میں سے اور ان کی اولاد اور بھائیوں میں سے ہدایت کی. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کو پسند کیا اور سیدھے راستے پر چلایا. یہ آپ کے سامنے 4 آیتیں پڑھی گئی. آیت نمبر 82 سے آیت نمبر 87 تک، 83 سے 87 تک. ان 4 آیتوں کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی چیزوں اور واقعات سے بالکل ٹھیک نتیجہ نکالنے کی سمجھ عنایت کی، یعنی اللہ نے آپ کو بہترین حکمت نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبروں کی جماعت میں ممتاز بنایا. ممتاز یعنی آپ کو ایک الگ سے شان عطا فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے ہی باقی پیغمبروں کو بھیجا. اس آیت میں 8 پیغمبروں کے نام ذکر کیے گئے ہیں جن کے دادا حضرت نوح علیہ السلام تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی سے ہدایت سے نوازا تھا، چنانچہ انہوں نے شرک کے خلاف واضح دلیل دی، مگر آپ کی قوم کے لوگ آپ کی بات ماننے پر تیار نہ ہوئے بلکہ آپ سے جھگڑا کرنے لگے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی دلیل کی طرف اشارہ فرمایا ہے. یہی ہماری دلیل ہے جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی، مگر قوم نے اس کو نہ مانا. پھر فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید پرستی اور شرک سے دوری اور بے تعلقی کی وجہ سے بلند درجہ عطا فرمایا. پھر اللہ فرماتے ہیں ہم جس کے چاہے درجے بلند کرتے ہیں. اللہ تعالی ہر شخص کی ظاہری اور باطنی صلاحیتوں اور دل کی کیفیتوں سے واقف ہے. اللہ تعالی جس پر بڑا احسان کرتے ہیں اسے پیغمبری کے مرتبے سے نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بھی بنایا اور آپ کے نسل میں بہت سارے پیغمبروں کو پیدا کیا. اللہ نے اسی احسان کا ذکر فرمایا کہ ابراہیم کو اسحاق جیسا عظیم بیٹا اور حضرت یعقوب جیسا پوتا عطا فرمایا.
حضرت یعقوب کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اس لیے آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ تفسیری روایت کے مطابق حضرت یعقوب کی اولاد میں سے یعنی وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے 4000 پیغمبر اللہ نے پیدا کیے۔ حضرت یونس اور حضرت یسع کے متعلق آتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ ہاں، خود حضرت نوح علیہ السلام تو سب کے بزرگ تھے، اس لیے آپ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اس لیے انہوں نے بہتر بدلہ پایا۔ صالح یعنی نیک اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہو اور بندوں کے حق بھی ادا کرتا ہے۔ تو یہ سارے پیغمبر جن میں سے حضرت زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس علیہ السلام، یہ سب کے سب ایسے ہی تھے۔ پھر آگے فرمایا کہ ان سارے پیغمبروں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے ان تمام پیغمبروں کو سارے جہاں والوں پر فضیلت دی اور ہر ایک کو سیدھا راستہ بتلایا۔ تو بنیادی طور پر تو اللہ تعالیٰ کے سارے ہی پیغمبر عابد، عبادت کرنے والے، زاہد یعنی دنیا سے بے رغبت، دنیا سے منہ پھیرنے والے، تو سارے پیغمبر عابد، زاہد اور کامل ہوتے ہیں۔ لیکن پیغمبروں میں بعض پر فضیلت ہے۔ ان سارے پیغمبروں کا ذکر کر کے اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ کے نبی کا کام بھی وہی ہے جو تمام پچھلے پیغمبروں کا تھا، اس لیے ان کی بات کو خوشی خوشی مان لینا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اپنے بندوں میں جس کو چاہے اس پر چلاتے ہیں، اور اگر یہ لوگ شرک کرتے تو جو کچھ انہوں نے کیا تھا تو وہ سب ضائع ہو جاتا۔ آیت نمبر 88۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا نمونہ دنیا میں واضح طور پر دیکھنا چاہے تو ان لوگوں کو دیکھ لے، ان نبیوں کو دیکھ لے، اسے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ اب تم اچھی طرح سن لو کہ سیدھا راستہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک اور سب قدرتوں کا مالک دل سے مانا جائے، اسی کا نام توحید ہے۔ اور جو توحید کو نہ مانے تو چاہے بظاہر اس کا رکھ رکھاؤ کتنا ہی شاندار ہو، وہ مشرک ہے اور شرک کرنے والوں کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس نے فرمایا کہ شرک کرنے سے سارے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ شرک کرنے سے 100 سال کی عبادت ایک لمحے میں ڈوب جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر معافی مانگ لے تو بات بن جائیں گی، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، موت سے پہلے توبہ قابل قبول ہے۔ لیکن اگر شرک سے باز نہیں آئے گا تو کسی نیکی کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، سب نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ قرآن مجید کے ایک سورہ رعد کے اندر آیا ہے کہ لوگ نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ لے کر آئیں گے، مگر جب کفر و شرک سامنے آئیں گا تو وہ پہاڑ ایسے اڑ جائیں گے جیسے ہوا میں راکھ اڑ جاتی ہے، ایسے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ اگر یہ لوگ شرک کرتے ہیں نبیوں کی جماعت تو اللہ ان کے بھی اعمال کو بیکار کر دیتے۔ ویسے تو سارے نبی شرک سے پاک ہوتے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے بالفرض مان لیا جائے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ لوگ شرک کر لے، نبی سارے جن کا اوپر کی آیت میں ذکر ہوا، اللہ فرما رہے تب بھی ہم ان کے سارے اعمال ضائع کریں گے۔ یہ بات ان سب لوگوں کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جب پیغمبر بھی اس سے بری نہیں تو پھر شرک سے ہمیشہ بچنا چاہیے، ورنہ خطرہ ہے کہ تمام عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اگلی آیت 79 میں فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ۔ آیت نمبر 79 ایک کم 80 کو کہتے ہیں، یہ ایک کم 90 ہے۔ آیت نمبر 89 وہی 89۔
اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہی لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور شریعت اور پیغمبری دی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ پس اگر ان باتوں کو یہ لوگ نہ مانے تو ہم نے ان باتوں کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس سے انکار کرنے والے نہیں۔ تفسیر ہے کہ اللہ فرما رہے کہ محمد ان لوگوں میں سے بعض کو ہم نے اپنی کتاب دی اور نئی شریعت عطا کی اور ان سب کو پیغمبر بنایا، انہی کی طرح آپ بھی ان کے پاس کتاب اور شریعت لے کر آئے ہیں۔ اگر یہ مکہ والے آپ کی ان باتوں کو نہیں مانتے تو کوئی حرج نہیں، ہم نے اور لوگوں کو پہلے ہی مقرر کر دیا ہے، وہ آپ کی کتاب اور شریعت کو دل و جان سے قبول کریں گے اور آپ کو سچا پیغمبر مانیں گے۔ تو اس آیت میں جو فرمایا کہ اگر یہ مکہ کے لوگ انکار کریں گے، تو یہ لوگ سے مراد مکہ کے لوگ ہیں، اگر یہ لوگ انکار کریں گے تو اللہ فرما رہے کہ ہم ان باتوں کو ماننے کے لیے ایسے لوگ پیدا کریں گے جو انکار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی کو اس آیت میں تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ پیغمبر، کتاب اور شریعت کا انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مقرر کریں گے جو اس کا انکار نہیں کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر شروعات میں اللہ کے دین پر اور اللہ کے پیغمبر پر ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دیں گے جو ایمان لا کر دین کے مددگار ثابت ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب مکہ کے مشرکوں نے مخالفت کی تو مدینے والوں نے خوشی خوشی دین کو قبول کر لیا اور ان کی حمایت کا یقین دلایا۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آس پاس کے سارے قبیلے آپ کے جانثار بن گئے۔ چنانچہ یہی وہ پہلے لوگ ہیں جو اسلام کا جھنڈا لے کر دنیا میں پھیل گئے، انہی کی بدولت اسلام بڑا اور پھلا پھولا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مدینہ کے انصار کے ساتھ محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور ان کے ساتھ بغض رکھنا منافقت کی علامت ہے۔ مدینہ کے انصار جنہوں نے ہجرت کے بعد میں اللہ کے نبی کی ہر اعتبار سے مدد کی، انصار مدد کرنے والی کی جماعت، مدد کرنے والے صحابہ کرام کی جماعت۔ تو انصار سے محبت رکھنا ایمان کی علامت، ان سے بغض رکھنا نفاق کی علامت، اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا۔ اس لیے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کا ساتھ دینے کے لیے چنا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم منہ پھیرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے بجائے دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ آج بھی وہی ہے، اگر آج کا مسلمان دین سے غفلت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو کھڑا کر دیں گے جو اس کے دین کو، جو اللہ کے دین کو آگے بڑھا سکے۔ اس طرح دین تو قائم اور دائم رہے گا، مگر یہ ان لوگوں کی بدقسمتی ہوں گی کہ وہ دین کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہ لے سکے۔ پھر آگے آیت میں فرمایا، آیت نمبر 90 میں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی سو ان کے طریقے پر چلیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان هو الا ذکری للعالمین، یہ تو جہاں کے لوگوں کو صرف نصیحت ہے۔ تفسیر یہی ہے کہ اس آیت میں وہی اسی بات کو دہرایا گیا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی ہدایت پر، صحیح راستے پر ہیں، نبیوں کی جماعت۔ اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میرا اجر وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ ان هو الا ذکری للعالمین، یہ نصیحت ہے قرآن مجید، یہ سارے عالمین کے لیے۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور اس آیت میں اللہ کے نبی کو خاص طور سے نبیوں کے راستے پر، نبیوں کے طریقے پر چلنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ سردار کے طریقے پر سارے نبی چلتے ہیں،
سردار کے پیچھے سب چلتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو پچھلے پیغمبروں کے طریقے پر چلنے کے لیے کہا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہلے پیغمبروں کی شریعت پر چلنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ دین کے اصول یعنی توحید، پیغمبری، آخرت میں ان کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ پچھلے شریعتوں کے اندر جو اصولی باتیں تھیں، جیسے اللہ کو ایک ماننا، اللہ نبیوں کی بات کو ماننا، آخرت کا عقیدہ رکھنا، قیامت کا عقیدہ رکھنا، دجال کے بارے میں، دجال کے آنے کا عقیدہ رکھنا، یہ اصولی باتیں جو تھی وہ پچھلی شریعتوں کے اندر بھی تھی۔ تو انہی اصولی باتوں میں اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ خاص طور سے ان کے طریقے پر چلیے اور اپنی قوم کے لوگوں کو ڈر سنائیے، نصیحت کرتے رہیے، اس لیے کہ نصیحت سارے عالمین کے لیے ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جس طرح اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، جب کہنے لگے اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ وَتُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، پوچھئے کہ وہ کتاب کس نے اتاری جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو کہ لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جس کو تم نے ورق ورق کر کے لوگوں کو دکھلایا، اور بہت سی باتوں کو تم نے چھپا رکھا تھا۔ تفسیر ہے کہ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا پورا اندازہ نہیں کر سکتے، کہ لوگ اللہ کی قدرت اور حکمت کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی قدرت اور حکمت کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ کی صفتوں کا پورا اندازہ نہیں کر سکتے، اس لیے ان کے منہ سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی کتاب اتاری ہی نہیں۔ ان سے کہو کہ تم تو تورات کو مانتے ہو، تو بتاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب کس نے دی؟ جو تورات کسی زمانے میں، اپنے زمانے میں لوگوں کے لیے چراغ ہدایت تھی، ہدایت کی روشنی تھی۔ اب اگرچہ وہ اس کے کچھ الگ الگ ورقے دکھاتے پھرتے ہیں، یعنی اس کے کچھ پیجز بتاتے پھرتے ہیں، لیکن بہت سے کونوں اور بہت سے لوگ اس کو چھپا کر رکھتے ہیں، کیونکہ وہ یا تو تورات کے ظاہر کرنے میں مصلحت نہیں سمجھتے، یا تو اس سے اتنے غافل ہے کہ اس کا ہوش ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب تو ہدایت کا نور ہے جو دل میں روشنی پیدا کرتی ہے اور زندگی کے ہر موڑ پر انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہدایت ہے، اس لیے ہم ہر نماز میں کئی بار اللہ رب العزت سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمانا، تاکہ ہم بھٹک کر اپنے علم، عقیدے، عمل اور اخلاق کو خراب نہ کر بیٹھیں۔ تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ تورات کے جو حصے کو تقسیم کیا گیا، تورات نامی کتاب کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اور بعض حصے کو انہوں نے یہودیوں نے ظاہر کر دیا اور بعض کو چھپا دیا۔ جو ان کے خواہش کے حساب سے تھی اس کو ظاہر کر دیا، جو ان کے خواہشوں کے خلاف تھی اس کو چھپا دیا۔ یہ یہودیوں کی بری عادت تھی۔ جن آیتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی سامنے آتی تھی، ان آیتوں کو، ان تورات کی عبارتوں کو، ان تورات کے سینٹنس کو، جملوں کو چھپاتے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی کو وہ اسی طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، مگر جان بوجھ کر انکار کر دیتے تھے، جس کی وجہ خود قرآن مجید نے بیان کی کہ وہ حسد، بغض اور دشمنی اور اپنی مالی فائدوں کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر تسلیم نہیں کرتے تھے۔ یہ آیت ان لوگوں کے جواب میں اتری جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی انسان پر کوئی کتاب اتاری ہی نہیں، یہ کتابوں اور پیغمبروں کی بات ہی سرے سے غلط ہے۔ اس کے کہنے والے اگر مکہ کے بت پرست ہیں تو معاملہ صاف ہے کہ وہ کسی کتاب اور پیغمبر کو نہیں مانتے تھے، اور اگر یہ کہنے والے یہودی ہیں تو پھر ان کا کہنا صرف غصہ اور جھنجھلاہٹ کا نتیجہ تھا، جو خود ان کے مذہب کے بھی خلاف تھا۔
پھر آگے فرمایا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تم کو سکھلا دیا جو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ. قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، کہہ دیجئے کہ اللہ نے اتاری، پھر ان کو ان کے خرافات میں چھوڑ دیجئے کہ کھیلتے رہے. اس آیت میں اللہ فرما رہے کہ اللہ نے یہودیوں کو تورات کے ذریعے ایسی باتیں سکھلائی جس کو وہ نہیں جانتے تھے، اور وہ تو کیا ان کے بڑے بوڑھے بھی ان سے بے خبر تھے. اور پھر یہودیوں نے ان باتوں کو عرب میں بھی پھیلا دیا، اور تمہیں بھی اس کی بدولت وہ باتیں معلوم ہوئی جن سے تم اور تمہارے بڑے بوڑھے بالکل بے خبر تھے. اللہ کے نبی کے زمانے میں عرب میں اس وقت جو ہے یہودی ہی پڑھے لکھے تھے، یہاں تک کہ قرآن مجید اور اللہ کے نبی کے بارے میں تورات میں جو کچھ لکھا تھا وہ بھی آپ کے آنے سے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا. لیکن آپ کے تشریف لانے کے بعد غرور اور ضد کی وجہ سے آپ کی پیغمبری کے ماننے سے یہودیوں نے انکار کر دیا. مدینہ کے قبیلے اوس اور خزرج کے لوگ جب مکہ میں آئے تو انہوں نے اللہ کے نبی کو یہودیوں کی بتائی ہوئی نشانیوں سے پہچانا اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مان لیا. لیکن خود یہودی ایمان سے محروم رہ گئے، بلکہ انہی کی وجہ سے عرب کے مشرکوں کو انکار کی جرأت اور بھی زیادہ بڑھ گئی. یعنی وہ یہاں تک کہہ بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب کبھی اتاری ہی نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے امید نہیں رکھنا کہ یہ سوال کا ٹھیک جواب دیں گے. آپ خود ہی ان سے کہہ دیجئے کہ تورات بھی اللہ تعالیٰ نے ہی اتاری، اس کے بعد انجیل اتاری، اور ان سب کو قرآن مجید اتار کر مکمل کر دیا. اس کے بعد اگر وہ نہ سنے تو ان کو اپنے بیہودہ خیالوں اور غرور اور تکبر میں مست رہنے دیجیے، اور بیکار کی باتوں اور کھیل کود میں وقت ضائع کرنے دیجیے. عن قریب سب کی سزا انہیں مل جائیں گی، دنیا میں بھی تباہ ہوں گے اور آخرت میں بھی اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے. پھر آگے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. اور یہ قرآن برکت والی کتاب ہے جو ہم نے اتاری، اور ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو کہ اس سے پہلی ہے اور اتاری، اور تاکہ آپ مکہ والوں اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائے. اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں. آیت نمبر 92 پڑھی گئی. اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم جو تمہارے سامنے ہے ایک کتاب ہے جو ہم نے اتاری، اس کی خوبیاں ان گنت ہے اور انسان کے لیے اس کے فائدے بے شمار ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے. اس میں سب کتابوں کو جو اس سے پہلے انسان کی ہدایت اور فائدے کے لیے اتری سچا اور برحق بتایا گیا، اور ان کی ساری اچھی باتوں کا خلاصہ اس قرآن میں دیا گیا. اللہ فرما رہے کہ ہمارا رحم اور کرم ہے کہ انسان کے لیے اتنا ہدایت کا سامان کر دیا، اور پھر ایسا سامان جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. انسان کی بہتری کے لیے اب کوئی نئی بات نہیں کہی جا سکتی. فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ قرآن مجید پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. اس میں یہودی اور مشرکوں کو سبق دیا گیا اور ان کی ایک بیماری کو بتایا گیا کہ اب یہ بے فکری کہ جس کو چاہا مانا، جس کو چاہا رد کر دیا اور اس کے خلاف پروپیگنڈے کرنے لگے، یہ اس بیماری کا اثر ہے کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے. کہ جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو وہ ایمان ضرور لائیں گے. جس شخص کو آخرت اور حساب کے دن پر ایمان ہوگا اس کو اللہ کا ڈر ضرور ہوگا، اور اس لیے وہ اللہ کے دلیلوں میں، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرے گا اور حق بات کو قبول کرنے میں باپ دادا کی کفریہ رسموں کی پرواہ نہیں کرے گا. اگر غور کیا جائے تو آخرت سے بے فکری ہی تمام بیماریوں کی جڑ ہے. کفر و شرک بھی اسی کا نتیجہ ہے اور سارے گناہ بھی اسی کا نتیجہ ہے. آخرت پر یقین رکھنے والے سے اگر کبھی کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے اور بالآخر توبہ کر کے آگے کے لیے گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے.
اور در حقیقت اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر ہی وہ چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے اور جرم اور گناہ سے باز رکھتی ہے، بچاتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں بار بار فرمایا گیا بہت سی آیتوں میں کہ آخرت کی طرف توجہ دلائی گئی، آخرت کی کھیتی کرنے کی دعوت دی گئی۔ اللہم اجعل جملۃ ہمومنا ہما واحدا ہم الآخرہ، اللہ ہماری ساری فکروں، سارے کوششوں کو ایک ہی کوشش، آخرت کی فکر بنا دیجیے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَا قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان باندھے یا کہے مجھ پر وحی اتری حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہیں اتری، اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو کہے میں بھی اتار سکتا ہوں اس کے جیسا جو اللہ نے اتارا۔ تفسیر ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نہیں اتاری، انسان آزاد ہے، جو چاہے کرے وہ کافر ہے، انسان آزاد ہے، جو چاہے وہ کرے وہ کافر ہے۔ اسی طرح جو یہ دعویٰ کرے کہ میں پیغمبر ہوں اور میرے اوپر وحی آتی ہے وہ بھی کافر ہے، حالانکہ اللہ کے نبی کے بعد نہ کوئی پیغمبر ہو سکتا ہے اور نہ کسی پر وحی آ سکتی ہے۔ آئندہ کے لیے پیغمبر اور وحی اس لیے روک دیے گئے ہیں کہ قرآن مجید میں سب کچھ موجود ہے اور کسی نئی بات کی نہ ضرورت ہے اور نہ کوئی انسان کی بہتری کا راستہ اس سے اچھی نکال سکتا ہے۔ وحی بغیر ضرورت کے نہیں آتی، جب وحی کی ضرورت نہیں تو ظاہر ہے کہ پیغمبر کی بھی ضرورت نہیں۔ اب جو یہ کہے کہ میں پیغمبر ہوں اور مجھ پر وحی آتی ہے وہ اس آیت کے مطابق جھوٹا ہے اور سب سے بڑا ظالم ہے۔ مفسر قرآن حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جھوٹے پیغمبری کے دعوے داروں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے خود اللہ کے نبی کی زندگی میں ہی پیغمبری کا دعویٰ کیا۔ ان میں سے ایک شخص مسیلمہ کذاب تھا جو قبیلہ بنی حنیفہ کا سردار تھا۔ یہ قبیلہ عربوں کا لمبا چوڑا قبیلہ تھا جس کے افراد کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کا سردار مسیلمہ اگرچہ بڑی عمر کا آدمی تھا مگر سخت شرارتی تھا، شر پسند تھا، دوسرا پیغمبری کا دعویٰ کرنے والا بھی تھا۔ اسی طرح اسود عنسی جو یمن کے شہر صنعاء کا رہنے والا، کالے رنگ کا اور موٹے نقش و نگار کا آدمی تھا، ہمیشہ سر پر اوڑھنی ڈالے رکھتا تھا، اس لیے اسے ذوالخمار بھی کہتے تھے۔ سیاہ ستہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی نے خواب دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں 2 کنگن پہنائے گئے، فرمایا کہ مجھے ان کنگنوں نے پریشان کر دیا، پھر مجھے اشارہ ہوا کہ ان پر پھونک دے تو میں نے ایسا ہی کیا۔ اس خواب کی تعبیر خود اللہ کے نبی نے بتلائی کہ وہ 2 جھوٹے ہیں جو میرے دنیا میں آنے کے بعد ظاہر ہوئے ہیں اور میں ان کے درمیان ہوں۔ ان میں سے ایک صنعاء میں رہتا ہے اور دوسرا بنی حنیفہ کا سردار ہے جو یمامہ میں رہتا ہے۔ ان دونوں نے پیغمبری کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ مسیلمہ نامی شخص جس نے پیغمبری کا دعویٰ کیا وہ یہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کا پیغمبر ہے اور میں بنی حنیفہ قبیلے کا پیغمبر ہوں۔ اس نے اللہ کے نبی کی خدمت میں وفد بھی بھیجا تھا۔ مسیلمہ خود بھی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ آپ نے اس کے ساتھ مختصر سی بات چیت کی اور اس کے بعد بات چیت کے اندر ہی اسے جھوٹا کہہ دیا تھا۔ مسیلمہ کا مطالبہ تھا، اس کی مانگ تھی کہ اگر آپ اپنے بعد مجھے اپنا نائب بنا دیں تو میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھڑی تھی، ایک لکڑی تھی۔ آپ نے اس لکڑی کے ایک تنکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اس تنکے کے برابر بھی تمہیں کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں۔ اسود عنسی نامی شخص بھی بڑا شر پسند تھا۔ اللہ کے نبی کی وفات سے 2 دن پہلے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ آپ کو وحی کے ذریعے خبر ہوئی تو آپ نے لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ آج رات اسود عنسی کو ختم کر دیا گیا۔ تو اس آیت میں سب سے بڑا ظالم اسی کہا گیا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، پیغمبری کا جھوٹا دعویٰ کرے یا ایسی بات کہے جو اللہ نے نہیں کی۔
قریش میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا نضر بن حارث، جو ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی قرآن جیسا قرآن پیش کر سکتا ہوں۔ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قوم عاد اور قوم سمود کے قصے کہانیاں سناتے ہیں، میں بھی تمہارے پاس بہمن اور اسفند یار کے واقعات پیش کر سکتا ہوں۔ کس طرح سے ایسا شخص بڑا جھوٹا ہے، اس آیت میں کہا گیا۔ حالانکہ قرآن پاک ایک ایسا اعلیٰ کلام ہے جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ قرآن پاک نے خود چیلنج کیا کہ اس جیسے ایک ہی صورت لا کر پیش کر دو، مگر یہ چیلنج آج تک کوئی بھی پورا نہیں کر سکا۔ پھر آگے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور اگر آپ دیکھیں جس وقت کے ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، کہ اپنی جانیں نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، آج تم کو ذلت کا عذاب بدلے میں ملے گا اس وجہ سے کہ تم اللہ پر جھوٹی باتیں کہتے تھے اور اس کی آیتوں کو ماننے سے تکبر کرتے تھے۔ فرمایا کہ اے محمد اگر آپ ظالموں کی موت کی حالت دیکھیں تو خوف سے کانپ اٹھے۔ جب موت آئیں گے تو دنیا کی کوئی چیز ان کے کام نہیں آئیں گے، دنیا کو بھول جائیں گے، ظاہر آنکھیں بند ہوں گی، مگر آخرت کا ہولناک منظر ان کے سامنے ہوگا۔ جان نکلتے وقت کی سختیاں ان کو گھیرے ہوئے ہوں گی، ان کے برے عمل ڈراؤنی شکل کے فرشتے بن کر ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ اپنے لمبے لمبے ہاتھ پھیلا کر غصے میں ڈراؤنی آواز سے فرشتے کہیں گے کہ اپنی جانیں نکالو، دنیا کے غرور اور عزت کے بدلے آج تجھے ذلت اور رسوائی ملیں گی۔ تو نے دنیا میں اللہ کے بارے میں غلط بیانی کی اور ایسی باتیں کہی جو سراسر جھوٹی تھی، آج تجھے تیرے غرور اور تکبر کی سزا ملیں گی۔ اللہ نے 3 قسم کے آدمیوں کے متعلق فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے۔ پہلا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، دوسرا وہ ہے کہ جو کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہ آتی ہو، اور تیسرا ظالم وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مقابلے میں بھی ایسی چیز لا سکتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے انجام کا ذکر فرمایا ہے کہ اے پیغمبر اگر آپ دیکھیں ایسے ظالم لوگوں کو جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف پھیلائے ہوئے ہوں گے اور ان سے کہیں گے نکالو اپنی جانوں کو۔ صحیح معنوں میں کوئی شخص اپنی جان تو خود نکال نہیں سکتا، مگر یہ مجرموں کو دھمکی سنائی دی جا رہی ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اپنی جانوں کو خود تو نکال لو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نکلو اب خدا کے غضب کی طرف، اور فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اسے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے بدبخت ظالم انسانوں سے کہتے ہیں کہ لاؤ اپنی جان نکال لو اور اس سختی سے بچ جاؤ، مگر وہ اس دن کی سختی سے نہیں بچ سکتے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور یقیناً تم ہمارے پاس ایک ایک ہو کر آ گئے جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو اسباب ہم نے تم کو دیے تھے وہ تم اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ آئے۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور ہم تمہارے ساتھ تمہاری سفارش کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کو تم بلایا کرتے تھے کہ وہ تمہارے شریک ہیں۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، البتہ تمہارے آپس کے تعلقات کٹ گئے اور جو دعوے کہ تم کیا کرتے تھے سب کٹ گئے۔ اس آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ مرتے وقت انسان تنہا ہوگا۔ اس آیت میں ایسے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ جو ساز و سامان کے نشے میں مست ہو کر، دنیا کی دولت کے نشے میں مست ہو کر رہ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ تم کو ہمارے پاس اکیلا ہی آنا ہے، کوئی تمہارے ساتھ موت کے وقت ساتھ میں نہیں آئے گا۔
اور تم اپنے دنیا کے عیش کی چیزوں کو پیچھے چھوڑ دو گے اور تمہاری سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ مرتے وقت ڈراؤنی شکل کے فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور ان کی جان زبردستی نکال کر اللہ تعالیٰ کے سامنے لے جائیں گے۔ اس وقت وہ تنہا ہوں گے اور کوئی سفارش کرنے والا اس کے ساتھ نظر نہ آئے گا، اور وہ سب بیکار خیالات اور جھوٹے دعوے غائب ہو جائیں گے، سب سے رشتے اور تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ آیت نمبر 94 مکمل ہو گئی، اور اسی پر آج کی ہماری تفسیر کی کلاس مکمل ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔